السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قسم ہے تاریخ کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہیں اور نہ بہکے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ النجم کی تفسیر کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 2 آیتیں اس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا جو نام ہے پہلے ہی لفظ والنجم سے ماخوذ ہے، اور یہ مضمون کے لحاظ سے سورہ کا عنوان نہیں ہے۔ نجم کے معنی ہوتے ہیں تارے کے، تارہ، بلکہ محض علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا گیا۔ اس کے زمانے نزول کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت ہے کہ اول سورۃ انزلت فیہا سجدۃ النجم، یعنی یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں 11 سجدے ہیں۔ اچھا، پہلی صورت جس میں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ سورہ النجم ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی وہ پہلی صورت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں سنایا تھا۔ پہلے کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نجی ملاقاتوں میں یا چند لوگوں کے اس میں علانیہ اتنا نہیں سناتے تھے، یعنی یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کے سامنے آپ نے جو ہے سورت سنائی۔ ابن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کی بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت سنائی اور جہاں سجدہ آیا، سجدہ پڑھ کر آپ نے سجدہ کیا، تو لوگوں نے، سننے والے کیا کیے، وہ لوگ بھی تمام جو ہے حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں نے سجدہ کر دیے۔ مجھے دیکھو کیسا تاثر تھا قرآن کا، عربی سمجھتے تھے وہ لوگ، سجدے کی آیت آئی، پہلا سجدہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنے کے بعد میں سجدہ کیا تو اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو اس میں سے ایک شخص تھا امیہ بن خلف، اس نے سجدہ کرنے کے بجائے کیا کیا، وہاں کی مٹی لیا، پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں جو ہے وہ قتل ہوا، ایسی موت اس کی ہوئی۔ اس واقعے کے دوسرے عینی شاہد حضرت مطلب بن ابی وداع ہیں، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ نسائی اور مسند احمد میں ان کا اپنا بیان یہ نقل ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھ کر سجدہ فرمایا اور سب حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو میں نے سجدہ نہ کیا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور اسی کی تلافی اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس سورہ کی تلاوت کے وقت سجدہ کبھی نہیں چھوڑتا، یعنی اس وقت سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، معلوم ہوا کہ جب یہ سورت کی اتنی اہمیت ہے اور سجدہ اتنا ضروری ہے اس سورت کے اندر، تو جو ہے کبھی ایسا موقع نہیں چھوڑتے کہ جو وہ سجدہ ہے تو وہ سجدہ کرتے۔ بعد میں ان کا نام ہے حضرت مطلب بن ابی وداع، یہ نام ہے ان کا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے رجب 5 نبوی میں، 5 نبوی یعنی نبوت ملنے کے 5 سال بعد، 5 نبوی میں صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت حبش کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ پھر جب اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں
سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور کافر اور مومن سب آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو حبش کے مہاجرین تک یہ قصہ اس شکل میں پہنچا کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب یہ اس میں سجدے میں گر گئے تو حبشہ میں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے ان تک یہ خبر پہنچی کہ جو ہے مکے میں لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا، حبشہ سے واپس آئے۔ انہوں نے اس خبر کو سن کر ان میں سے کچھ لوگ جو ہے 5 نبوی میں مکہ واپس آ گئے، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ظلم کی چکی تو بھی چالو ہے، مخالفت چالو ہے، زیادتی، ظلم، یہ تمام چیزیں چالو ہیں، تو جس طرح پہلے چل رہی تھی۔ آخر کار دوسری پھر لوگوں نے دوبارہ ہجرت حبشہ واقع ہوئی، جس میں پہلی ہجرت سے بھی زیادہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ لوگ دیکھو اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر اپنا گھر چھوڑ رہے، اپنا مال، اپنا کاروبار، اپنا تجارت، پیشہ، رشتہ دار، ایمان کی کتنی اہمیت تھی ان کے سامنے، یعنی سب چیزوں کو قربانی دے کر وہ ہجرت کر رہے تھے، یعنی ایمان اتنا قیمتی ہے۔ یہ ہم کو اس سے سبق ملتا ہے کہ صحابہ کی سیرت سے، یہ تو قرآن مجید کے ان آیات کے نزول سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایمان جو ہے بہت قیمتی چیز ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، نہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ آنا چاہیے۔ اب اس کا تاریخی پس منظر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، پرسپیکٹیو، زمان نزول کی اس تفصیل سے معلوم ہوتا کہ وہ کیا حالات تھے جن میں یہ سورت نازل ہوئی۔ ابتدائے بعثت کے بعد سے 5 سال تک نبوت سے، یعنی 40 سال میں نبوت ملی، اور 5 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نجی صحبتوں اور مخصوص مجلسوں میں اللہ کا کلام سنا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے آپ؟ کہ قرآن مجید جو ہے خالی اپنی حد تک تلاوت کرتے بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ اس کا پیغام لوگوں میں سناتے تھے، لوگوں میں اس کے پیغام کو جو ہے کیا کرتے تھے، سناتے تھے۔ پہلے عام نہیں تھا، پہلے نجی محفلوں میں سناتے تھے، پھر بعد میں جو ہے اس صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اسے سنانے لگے۔ اس پوری مدت میں آپ کو کبھی کسی مجمع عام میں قرآن سنانے کا موقع نہ مل سکا تھا، کیونکہ کفار کی سخت مزاحمت اس میں رکاوٹ تھی، تو غیروں کے سامنے قرآن سناتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پیغام، اس کا نماز اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی۔ نماز فرض کب ہوئی؟ معراج میں فرض ہوئی۔ معراج کب واقع ہوئی؟ نبوت ملنے کے 12ویں سال میں، بعض روایت میں 5ویں سال، بعض روایت میں 12ویں سال میں، تو 40 سال پلس 12 ایئرس، تو 52 سال کی عمر میں معراج پر سفر جب آپ لے گئے تو وہاں 50 سے 5 نمازیں فرض ہوئیں، وقت کے تعین کے ساتھ فرض نمازیں۔ اس وقت تک پہلے نماز فرض نہیں تھی، تو کیا کرتے تھے؟ تو جو صورتیں، جو آیتیں اترتی، وہ آیتیں آپ لوگوں کو سناتے، سمجھاتے اور ان کی تربیت کرتے، اس پر ان کا ایمان مضبوط کرتے، ان کے عقیدہ رسالت، توحید، آخرت، ان پر ان کا جو ہے مضبوط کرتے۔ پھر آگے اس لیے وہ کوشش کرتے تھے، کفار مکہ کیا کرتے تھے، جب آپ سنانے جاتے تو کفار مکہ کیا کرتے تھے، اس کلام کو نہ خود سنتے تھے اور نہ کسی کو سننے دیتے تھے، یہ ان کا عمل تھا۔ اور کیا کرتے تھے؟ آپ کے خلاف طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلا کر محض اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے زور سے آپ کی دعوت کو دبا دینا چاہتے تھے۔ آپ کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ دعوت تھی، اور اسی کا پیغام قرآن مجید جو دے رہا تھا وہ سناتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے زور زور سے، آوازیں کستے تھے، جب آپ پڑھ سناتے تو آوازیں کستے، شور شرابہ کرتے، یہ تمام چیزیں کرتے تھے۔ تو پھر تو ایسی صورت میں بھی ایسی چیزیں یہ لوگ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے،
روایات میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ جو ہے آپ لوگوں نے گھروں کو جا جا کر یہ پیغام سنایا، سمجھایا، بتایا۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 1000 بار اس کو سمجھایا، دیکھو غلط کر رہے تم، صحیح نہیں ہے، شرک ظلم و عظیم ہے، جو گناہ جو شرک تم کر رہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کئی دفعہ ہوئے لیکن وہ مان کر نہیں دیا۔ جب آپ نے پھر دعا کی، اے اللہ تو حضرت عمر یا ابو جہل کو جو ہے تو دائرہ اسلام میں داخل کر جو اسلام کے لیے مفید ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ دائرہ اسلام میں آئے۔ وہ بھی کیسا ہے؟ تلوار ننگی لیے مارنے کو نکلے تھے۔ کس کو مارنے کے لیے نکلے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکلے۔ تو راستے میں کسی نے ملا دوست ان کا، بولا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ بولے اتنے غصے میں اتنے، بولے کہ میں آج جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نعوذ باللہ تمام کر دوں گا، مار دوں گا۔ بولے ارے تم ادھر کہاں جا رہے؟ بولے پہلے تم جاؤ اپنے گھر کی کیفیت تو لو، بولے تمہاری بہن کی کیفیت لو، بہن بہنوں کی کیفیت لو۔ بولے کیا بات ہے؟ جاؤ ذرا دیکھو جاؤ۔ تو ادھر جانے کے بجائے ادھر جاتے، بہن کے گھر جاتے، بہن کے گھر بہنوں کے گھر جاتے، جا کے پہلے باہر سے سنتے تو وہ لوگ پڑھتے رہتے قرآن، پڑھ کے سنتے سناتے رہتے۔ تو جیسے کھٹکھٹا دروازے کی آواز آتی تو وہ جو ہے کہ فوراً قرآن کو یہ کر کے چھپا کے رکھ دیتے، اور ہاں تو پھر اس کو چھپ جاتے۔ پھر بعد میں بہن دروازہ کھولتی تو بہن کو پوچھتے کیا سنا رہے تھے تم، کیا تھا وہ؟ سنا دے کچھ نہیں کچھ نہیں، نہیں کچھ نہیں۔ تو مارتے کرتے تو مارتے تو تھپڑ وغیرہ مارے کرے تو پھر ان کے شوہر بھی آتے، ہم یہ سنا رہے تھے یہ ہے کرے، پھر دونوں کو مار۔ تو پھر بعد میں بہن بولتی جو کرنا ہے کرو، ابھی ہم یہ اسی کے اوپر ہی رہیں گے۔ تو پھر ان کا دل تھوڑا نرم ہوتا، بہن کو مارتے ہوئے دیکھ کر یہ کر کے کلام کر دیکھیں تو صحیح پھر ہے کیا اس کے اندر، اچھا ٹھیک ہے سناؤ کیا ہے۔ تو پھر بولتے جاؤ پہلے پاک صاف ہو، غسل وغیرہ کر لو، اس کے بعد میں جو سنا، پھر وہ کلام سناتے۔ تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں ہوتی وہ، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں سناتے ہو، وہ سنانے کے بعد جو ہے پھر وہ ایمان لے آتے۔ تو ایسا وہ ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، پھر آپ بولتے ابھی ہمیں جو ہے چھپ چھپا کر یہ بات یہ کرنے کی ضرورت نہیں، علل اعلان ہم کو جو ہے اب یہ پیغام سنانا چاہیے، علل اعلان ہم حرم میں جا کر جو ہے ہم نماز پڑھیں گے۔ ایسا پھر ان کا دیکھو کتنے مشکلات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشکلات میں یہ کام کرے، اور پورا مسلسل ان کا کام یہی تھا۔ ان کا جو مشن تھا، مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہے اللہ کی بندگی میں آ جائے، تمام لوگ اپنی مکمل زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائے، یہ ان کا مشن تھا۔ لوگ جو ہے دین اسلام پر عمل کریں اور اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو اب ہمارا کام بھی کیا ہے؟ دین کو نافذ کرنا، خود عمل کرنا، خود پہلے اپنے جان پر خود یہ کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے خاندان، پھر اپنے محلے، پھر اس میں جو ہے آگے بڑھنا۔ تو یہ کام ہے، یہ مشن ہے۔ وہی جو جمعے کے خطبے میں جو میں نے بیان یہ کیا تھا نا، امت مسلمہ کا مقصد وجود، ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا صرف کمانے دھمانے کے لیے، پیسہ کمانا، گھریں بنانا، سونا چاندی خریدنے کے لیے، زمینات خریدنے کے لیے بھیجا؟ اللہ کے رسول نے ایسا کیا نہیں کیا۔ یہ کہ ہماری اور ہر چیز کا اس مقصد ہے۔ نماز کا مقصد ہے بے حیائی، فحاشی، برائی، گناہ ہم سے دور۔ اگر نماز بھی پڑھتے اور بے حیائی اور دوسرے گناہ ہم سے نہیں جاتے تو نماز نہیں۔ نماز پڑھے اور اس کے بعد بے حیائی، فحاشی اور دوسرے گناہ اگر ہو رہے تو اس کا مطلب جو ہے نماز تمہاری نماز نہیں ہے، بلکہ رسمی ہے نماز، شعوری طور پر سوچ سمجھ کے اسے ادا کرنا۔ پھر اسی طریقے سے روزے کا مقصد ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ 30 دن کے مکمل روزے رکھے، تقویٰ اگر نہیں آیا تو فائدہ کیا ہوا؟
بھوکے پیاسے رہے، کچھ یہ نہیں ملے ہوئے الا ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا۔ تو ہر ایک کا مقصد ہے، زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنا مال پاک ہو، اپنا نفس پاک ہو، مال سے محبت کم ہو، مال ضرورت مندوں کے ضرورت کے لیے خرچ کریں، ہاں اس کے لیے اب ہم یہ کریں۔ تو اس کا مقصد ہے حج، عالمی سطح پر بھائی چارگی۔ تو امت مسلمہ کا جو مقصد ہے صرف کھانا پینا کمانا یہ کر کے جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو ہے اس پیغام کو عام کرنا، پہنچانا، اس پیغام کے جو تعلیمات اور احکامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، خالی 100 مرتبہ چور کا ہاتھ کاٹنا بغیر سوچے سمجھے، قرآن پڑھے تو ہاتھ کٹ جائے گا چور کا؟ نہیں کٹے گا، تو اس کے لیے قانون لانا پڑے گا، اسلامی قانون، اسلامی ریاست لانا پڑے گا۔ پھر ویسے ہی سود کا معاملہ ہے، ویسے دوسرے اس کا معاملہ ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے یہ چیزیں جو ہے خود ہم یہ کرتے ہوئے جب اسلامی قوانین کا جب نفاذ ہوں گا تو پھر وہ چیزیں ہوں گی۔ ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں زکوٰۃ حالانکہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جانے سے 8 سال پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی، لیکن کیسا ان کا نظام تھا، زکوٰۃ نکالتے تھے، لوگوں میں بانٹتے تھے۔ ایک ایسا دور آیا کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں، لوگ زکوٰۃ لے کے پھر رہے لیکن زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں۔ سرکار کے زمانے میں، اس زمانے میں اور تھوڑا آخر میں، اس کے بعد میں سمجھو بہرحال۔ تو لیکن آج کا دور کیسا ہو گیا؟ آج کا دور زکوٰۃ ہر سال زیادہ نکل رہی تو مانگنے والے بھی زیادہ ہوتے جا رہے، کم نہیں ہو رہے بلکہ زیادہ ہی ہوتے جا رہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کم ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے سے جو ضرورت مند ہے ان تک وہ پہنچے، اور وہ اگلے سال 2-5 سال میں وہ جو لینے والے تھے زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں آنا چاہیے۔ یہ اس کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ سال بھر دیتے جاؤ، ایسے نہیں۔ اس کے لیے اجتماعی نظام ہے، کلیکٹیولی اس کو یہ کرنا، ایسا جماعت کرتی ہے، کلیکٹیولی یہ کر کے جو 8 مد ہے جو اس کے بتائے گئے اس میں خرچ کرتی ہے۔ پھر ہم جو 100 روپیہ زکوٰۃ یہاں دیتے ہیں تو 50 روپیہ جو ہے وہ بمبئی بھیجتی ہے، اسٹیٹ کے سینٹر کو بھیجتی ہے، تو پھر وہ 50 روپیہ اسٹیٹ کے ضرورت مندوں میں جاتا ہے۔ پھر وہ اس میں سے 25 روپیہ جو آدھا دہلی بھیجتی، تو دہلی والے پھر پورے آل انڈیا میں جہاں یہ ضرورت ہے وہاں پہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا زکوٰۃ کا نکلا ہوا پیسہ جماعت میں جو جاتا وہ پورے ہندوستان میں پھیل جاتا، مقام پر، اسٹیٹ پر، اور پورے ملک میں جو پھیلتا۔ تو یہ اس کا یہ ہے۔ تو ہمارے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا، صرف کھانا پینا روزی شادی بیاہ کرے چلے کرے یہ مقصد نہیں ہے، یہ سیکنڈری ہے۔ اصل مقصد ہمارا جیسے خود پہلے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں لائے، اطاعت فرما برداری غلامی میں لائے، اور ساتھ ساتھ اپنے خاندان والے اور اپنے محلے والے پڑوس، یہ دائرہ ہمارا پھیلتا جائے گا۔ یہ ہے، یہ زندگی گزر بسر کرنے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے تعلیم، نوکری، تجارت، وہ چیزیں ہیں۔ یہی سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ موت سڈن آئے گی، موت مہلت نہیں دے گی بھائی، یہاں تک کہ یہ پیسہ جیب میں ہے یا موبائل میں رکھ دوں گھر میں، یا اگر اٹیک آ گیا تو گاڑی چلاتے وقت بھی اٹیک آتا، ٹرین چلاتے وقت بھی، ٹرین میں رہے جب بھی، کہیں پر بھی کبھی بھی بول کے نہیں آتا وقت، اس کے لیے تیار رہنا، تو ہم اپنی عبادات کے ذریعے سے تیار رہنا۔ تو یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے، یہ جو ہے کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہے نا، ہمارا یہ نہیں کہ صرف رسم نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی، کر لی، نہیں، بلکہ اصل چیز کیا ہے وہ ہے۔ تو ان حالات میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں جہاں قریش کے لوگوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا، ایک تقریر کرنے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زبان مبارک پر یہ خطبہ جاری ہوا
جو صورت نجم کی صورت میں ہمارے سامنے. دیکھو اللہ کے رسول کا کیسا معاملہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے اللہ لینا بغیر کسی ڈر کے، جھجک کے، خوف کے، کہ کیا بولیں گے، انہوں کیا کریں گے، مجھے ماریں گے یا کیا کریں گے، کیسے نہیں، سناتے تھے. اور وہ لوگ سمجھتے تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی زبان سمجھتے تھے، اس لیے سمجھتے بھی تھے کیا بتایا جا رہا کر کے. تو اس کلام کی شدت تاثیر کا یہ حال تھا کہ جب آپ نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو اس پر شور مچانے کا ہوش ہی نہ رہا. اور خاتمے پر جب آپ نے سجدہ فرمایا تو وہ بھی سجدے میں گر گئے. ان کا معمول کیا ہوتا تھا؟ جب اللہ کے رسول سناتے تو آواز کستے، شور شرابہ کرتے، سیٹیاں مارتے، لوگوں کو منع کرتے، روکتے مت سنو کر کے. ایسا ان کا یہ تھا. تو انہوں نے کیا، جب سننا، ایک تو سنا غور سے، پھر اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے تو وہ لوگ بھی جو ہے سجدے میں چلے گئے. حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے وہ لوگ، لیکن سجدے میں چلے گئے تو یہ لوگ بھی جو ہے سجدے میں چلے گئے. تو ہاں، بعد میں انہیں سخت پریشانی لاحق ہوئی. کریے ارے ہم سے یہ کیا کمزوری سرزد ہو گئی، ارے یہ کیا غلطی ہم نے کر دی، ہم نے کیوں سجدہ کر دیے. اور لوگوں نے بھی انہیں اس پر ملون کرنا شروع کر دیا کہ دوسروں کو تو یہ کلام سننے سے تم منع کرتے تھے، تم تو دوسروں کو منع کرتے تھے، لیکن آج کیا ہوا؟ آج خود اسے نہ صرف کان لگا کر سنا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ بھی کر گزرے. آخرکار انہوں نے یہ بات بنا کر اپنا پیچھا چھڑایا کہ صاحب ہمارے کانوں نے تو افرائیتم اس کا ترجمہ یوں ہے، افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ سنے تھے، تلک القرانیقۃ الاولی وان شفاعتہن لترجی. یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے. اس لیے ہم نے یہ اس کا یہاں پر اس صورت کے اندر ان بتوں کا ذرا تذکرہ آیا. تو اس لوگوں نے یہ بتایا کہ جب ہم نے یہ نام سنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طریقے پر واپس آ گئے ہیں، اس لیے ہم نے جو ہے ایسا سجدہ کیا. حالانکہ یہ سوچ سکتا تھا کہ اس پوری صورت کے سیاق سباق میں ان فقروں کی بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جو ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے کانوں نے سنے ہیں. تو یہ جو ہے اس صورت کی، دیکھو سورہ النجم اتنا ہم یہ کرتے ہیں، کبھی بھی ہم جب مطالعہ کریں تو صورت کب نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاریخی پس منظر کیا ہے، کیا وہ حالات تھے، اللہ نے کیا رہنمائی کی، یہ امپورٹنٹ ہے. اسی لیے تفسیر میں یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. تب ہم کو صورت پڑھنے میں مزہ آتا کیا، پھر شوق بھی آتا، پھر ہم سمجھتے اسے آگے جو ہے ہم بڑھتے ہیں. تو اس کے اندر اب اس کا جو موضوع ہے، مضمون ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ہم ڈال کے اپنی بات ختم کریں گے. کلام کا آغاز اس طرح فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں. ان کا کیا یہ تھا، یہ بہک گئے، آبائی دین سے پھر گئے. کوئی کاہن آ کر سناتا ہو کلام سناتے، کوئی جن آتا ہو سناتا تو ہم کو سناتے. ایسا تو بتایا گیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، جیسا کہ تم ان کے متعلق مشہور کرتے پھر رہے ہو. اور نہ اسلام کی یہ تعلیم اور دعوت انہوں نے خود اپنے دل سے گھڑ لی ہے جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، بلکہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ خالص وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے. آپ اپنے اذن سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی آتی تو بولتے، اللہ کے حکم سے یہ کرتے. جو جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ان کے اپنے قیاس اور گمان کی آفریدہ نہیں بلکہ ان کی آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں. انہوں نے اس فرشتے کو خود دیکھا. کون سا فرشتہ؟ جبریل علیہ السلام کو خود دیکھا، جس کے ذریعے سے ان کو یہ علم دیا جاتا ہے. انہیں اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا. کہاں کرایا گیا نشانیوں کا مشاہدہ؟ معراج میں کرایا گیا. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ کر نہیں، دیکھ کر کہہ رہے ہیں. معراج میں پورا سیر کرائی گئی نا، جنت دوزخ ان سے تو بتایا گیا، وہ تو تمام چیزیں دیکھیں. تو
ان سے تمہارا جھگڑنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا آنکھوں والے سے اس چیز پر جھگڑے جو اسے نظر نہیں آتی اور آنکھیں والوں کو نظر آتی. ایسا یہ جو ہے یہ تھا. اب اس کے بعد 3 مضمون اس سورے کے اندر ہے، 3 ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک کیا ہے؟ سامعین کو سمجھایا گیا کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور منمانی مفروضات پر قائم ہے. یعنی اسلام کو چھوڑ کر جو بھی مذہب دین جو بھی ہے باہر، وہ سب ان کا معاملہ کیسا ہے؟ منمانے چیزیں انہوں نے گھڑ لیے ہیں، فیک چیزیں بنا لیے ہیں. ان کی کوئی مستند علم کہ ان کے پاس نہیں آیا، نہ کوئی انبیاء ان کے پاس آ کے ان کو سکھایا، بلکہ گمان پر اور جو من گھڑت کہانیاں بنا کر تم نے جو ہے اپنے دین یا مذہب کو بنا لیا ہے. تم نے لات اور منات اور عزا، یہ 3 بت تھے، جیسی چند دیویوں کو معبود بنا رکھا، حالانکہ الوہیت میں برائے نام بھی ان کا کوئی حصہ نہیں. توحید میں ایک اللہ کی بندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں. تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا، حالانکہ خود اپنے لیے تم بیٹی کو آر سمجھتے ہو. کیا یہ لوگ بنا لیے تھے؟ فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں، ایسا بنا لیے تھے لوگ. اور اپنے لیے کیا یہ کہ اپنے لیے بیٹیاں نہیں کرتے. تم نے اپنے نزدیک یہ فرض کر لیا کہ تمہارے یہ معبود اللہ تعالیٰ سے تمہارا کام بنوا سکتے ہیں. ایسی ان کی سوچ تھی. ہم ان سے نہیں مانگتے، بولتے نا ہندوز بھی، ہم ان سے نہیں مانگتے بلکہ اس کا ایک یاد کے لیے ان کی فوٹو بت بنا کے رکھے اور ان کے اس سے ہم مانگتے ہیں ایسا. تو یہ ہمارے کچھ لوگوں کے اندر بھی ایسی سوچ پائی جاتی. تو ہم یہ نہیں کرتے. حالانکہ تمام ملائکہ مقربین مل کر بھی اللہ سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے. اس طرح کے عقائد جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں ان میں سے کوئی عقیدہ بھی کسی علم اور دلیل پر مبنی نہیں ہے. جو تم نے مذاہب دین اسلام کو چھوڑ کر بنائے ان میں کوئی چیز جو ہے صحیح نہیں ہے، اور کوئی چیز کسی علم پر نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ کچھ خواہشات ہیں جن کی خاطر تم بعض اوہام کو حقیقت سمجھ بیٹھے. اوہام کسے بولتے؟ سپرسٹیشن. بلی آڑے گئی تو یہ ہونگا، ایسا ایسے الٹے سیدھے چیزوں کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی ہے جس میں تم لوگ مبتلا ہو. بتا دیا قرآن نے دین وہی صحیح ہے جو حقیقت سچائی کے مطابق ہو، اور حقیقت لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی. ہماری خواہش کے تابع نہیں ہوتی حقیقت. جسے وہ حقیقت سمجھ بیٹھے وہ حقیقت ہو جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس سے مطابقت کے لیے قیاس اور گمان کام نہیں دیتا، بلکہ اس کے لیے علم درکار ہے. بلکہ اس کے لیے علم. پہلی آیات جو اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوتڑے سے. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. پھر انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم کا اثر، نالج کا اصل سورس، سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اللہ جب جیسا چاہا، جو چاہا وہ علم دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا. انبیاء کے ذریعے سے بھیجا، اور کچھ لوگوں کے ذریعے سے سائنسدانوں کے سائنسی علم بھیجا، ایسا الہام کر دیا، بتا دیا. تو وہ مستند علم ہے. تو وہ علم تمہارے سامنے پیش کیا جاتا تو تم اسے منہ موڑتے ہو. کون سا علم؟ قرآن مجید کا علم. اور الٹا اس شخص کو گمراہ ٹھہراتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تمہیں صحیح بات بتا رہے ہیں. الٹا ان کو گمراہ سمجھتے ہو تم. اس غلطی میں تمہارے مقابلے تمہارے مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. اصل پرابلم ادھر آتا. یہاں انسان دنیا سے زیادہ محبت کرنے لگا، آخرت کو پیچھے ڈال دیا، تو پھر جو ہے بہکنے کے زیادہ یہ ہوتا ہے. آخرت امپورٹنٹ ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کی یہ زندگی ٹیمپرری زندگی. یہاں ناکام بھی ہوئے تو ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں. آخرت میں کامیاب ہوئے تو ہمیشہ کی زندگی.
اصل چیز یہ ہے کہ تم آخرت کی تمہیں فکر نہیں، بس دنیا ہی تمہارے لیے مطلوب بنی ہوئی ہے، دنیا ہی تم چاہتے ہو، اس لیے نہ تمہیں علم حقیقت کی کوئی طلب ہے، نہ اسی لیے تم علم حقیقت چاہتے ہو، نہ اس بات کی کوئی پرواہ کہ جن عقائد کی تم پیروی کر رہے ہو وہ حق کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دو اور پوائنٹ ہے، بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں تھوڑا سا یہ۔ دوسرا یہ، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے۔ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے۔ پوری دنیا، زمین کے اندر چھوٹا سا ذرہ سے لے کر پوری یونیورس، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اور اس پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ راست رو وہ ہے جو اس کے راستے پر ہو، سیدھا چلنے والا اس کے راستے پر چلے تو صحیح ہے، اور گمراہ وہ جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا کی دعا کر دے، تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ پورا کلام پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ۔ تو اس کو ہم جانیں گے تو ہم عمل کریں گے، نہیں جانیں گے تو عمل نہیں کریں گے۔ ایسا ہے، ہر ایک کے عمل کو وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ہاں لازماً برائی کا بدلہ برا اور بھلائی کا بدلہ بھلائی۔ سمپل لاجک ہے، کوئی مشکل نہیں۔ 2+2=4 کا فارمولا۔ اصل فیصلہ اس پر نہیں ہونا کہ تم اپنے ذوق میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو اور اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی کتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہو، بلکہ فیصلہ اس پر ہونا ہے کہ اللہ کے علم میں تم متقی ہو یا نہیں۔ اللہ کے علم میں تم پرہیزگار ہو یا نہ ہو۔ روزوں کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ، پرہیزگاری۔ اصل اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہو یا نہیں، وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ ہر عمل میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو ہے اللہ کو جواب دینا ہے، ہر عمل میں، ہر کام میں۔ تو پھر انسان کے اندر پھر خوف خدا پیدا ہوگا۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرے گا؟ درگزر فرمائے گا، معاف کرے گا۔ یہ ہے کتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دین حق کے وہ چند بنیادی امور لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے جو قرآن مجید کے نزول سے صدا برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان۔ ابراہیم علیہ السلام بھی توحید، رسالت، آخرت کا پیغام دیا جو موسیٰ علیہ السلام نے دیے، تاکہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا اور نرالا دین لے آئیں، بلکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ اصولی حقائق ہیں جو ہمیشہ اللہ کے نبی بیان کرتے چلے آئے۔ جو بھی انبیاء لے کر آئے ان کی بات 3 چیزوں پر تھی: اللہ کی بندگی کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میری اطاعت کرو، اور تم کو ایک دن مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد تم کو جواب دینا ہے۔ یہ 3 باتیں ہی تھے جو انہوں نے سمجھایا، جو ان کو صحیفوں میں، توریت، انجیل، زبور میں بتایا گیا، اسی کا اور وہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بتا رہے ہیں، کوئی نیا دین آپ لے کر نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں صحیفوں سے یہ بات بھی نقل کر دی گئی کہ قوم عاد اور سمود، قوم نوح، قوم لوط کی تباہی اتفاقی حوادث کا نتیجہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اتفاقی طور پر ہلاک نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی ظلم اور طغیان کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا تھا، جس سے باز آنے پر کفار مکہ کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ 26 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، انہوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام، ان پر عذاب آیا اور قوموں کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ مضامین ارشاد فرمانے کے بعد تقریر کا خاتمہ اس بات پر کیا گیا کہ فیصلے کی گھڑی یعنی قیامت قریب ہے، جسے کوئی ٹالنے والی نہیں ہے۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے سے تم لوگوں کو اسی طرح خبردار کیا جا رہا جس طرح پہلے لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا۔ اب کیا یہی وہ بات ہے جو تمہیں انوکھی لگتی، جس کی تم ہنسی اڑاتے ہو، جسے تم سننا نہیں چاہتے، شور مچاتے ہو، کہ کوئی بھی اور بھی نہ سنے نہ سننے پائے؟ اپنی اس نادانی پر تمہیں رونا نہیں آتا؟
سوال ہے۔ ہاں، بعض آ جاؤ اپنی اس روش سے، جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اسی کی بندگی کرو۔ یہی وہ مؤثر خاتمہ کلام تھا جسے سن کر کٹے سے کٹے منکرین بھی ضبط نہ کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلام الہی کے فقرے ادا کر کے سجدہ کیا تو وہ بھی بے اختیار سجدہ میں گر گئے۔ یہ اس صورت کا کیا ہے، اس کا زمان نزول، اس کا تاریخی پس منظر اور اس کے موضوع اور مضمون کے اوپر مختصراً جو ہم نے یہ چیزیں سماعت کی۔ انشاءاللہ آئندہ اس صورت کی تفسیر کا ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے، اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔